اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، آج کی یہ محفل پاک نام ہے اس ہستی کے جنہیں دنیا تاجدار صداقت کہتی ہے۔ زندہ بندہ بول سکتا ہے، مردے نال میری گل نہیں ہے، جنہیں دنیا تاجدار صداقت کہتی ہے۔ تاجدار صداقت، وفا شعار رسالت، مزاج شناس نبوت، پروانہ شمع رسالت، خلیفہ اول بلا فاصل، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں نذرانہ عقیدت و محبت اور خراج نیاز پیش کرنے کے لیے یہ 61ویں سالانہ کانفرنس انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ مجھے ابھی میرے آج کے وزیر مہمانداری یادگار اسلاف حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب قاری خادم حسین سعیدی صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا تاریخی تسلسل یہ ہے کہ مسلسل 61 ایئر ہو گئے ہیں اور ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی ہے کبھی، حالات جیسے بھی ہوں۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو یا خزاں ہم نعرہ حق کا لگاتے رہیں گے۔ میرا آج کا موضوع بہت یونیک ہے، بہت منفرد موضوع ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ذات کے جس حوالے اور آپ کی ذات والا بابرکات کی جس ڈائمنشن پہ میں اپنے مختصر ٹائم میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کی روح راضی ہو جائے گی۔ اور اس کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے آج کے حالات میں، حالات حاضرہ کے تناظر میں۔ میں کیوں بات کرنا چاہ رہا ہوں؟ آج جب ڈویژن قائم کی جا رہی ہے، 14 صدیوں کے بعد سیاسی اور روحانی ڈویژن، خلافت کو سیاسی اور روحانی خانوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، تو میں آج آپ کو اس جہت میں لے جانا چاہتا ہوں، نبی کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آنے والوں، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والوں، نسبت مصطفیٰ پہ ناز کرنے والوں، غلامی مصطفیٰ پہ فخر کرنے والوں، اپنے آپ کو مصطفی اور محمدی کہلوانے والوں، گلی گلی، محلہ محلہ، کوچہ کوچہ، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، ڈگر ڈگر، نگر نگر، ہر چوک اور چوراہے میں غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے کہ اور لبیک یا رسول اللہ کے اور تاجدار ختم نبوت کے اور تاجدار صداقت کے نعرے لگانے والوں، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پہلے مومن ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پہلے عاشق ہے، حضرت ابو بکر صدیق پہلے محب ہے، حضرت ابو بکر صدیق پہلے وفادار ہے، حضرت ابو بکر صدیق ختم نبوت کے پہلے پہرے دار ہے، حضرت ابو بکر صدیق ناموس رسالت کے پہلے چوکیدار ہے، حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کے پہلے رازدار ہے، حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے پہلے غلام ہے، حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے پہلے خلیفہ ہے۔ سنو، آج کا موضوع یہ ہے، حافظ صاحب کی بلا، آج کا موضوع یہ ہے کہ اس امت کا پہلا عارف اور پہلا صوفی بھی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ بولیے یار، محبت سے بولیے، محبت سے بولیے یار۔ یہ دو بھائی ہیں نا، ڈاکٹر صاحب اور حافظ صاحب، ان کے لہجوں میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر یہ بولے تو یہ در و دیوار بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی مٹھاس ہے۔ اور ہم تو ان کو سننے والے ہیں یار، سمجھ آئیے نا، یہ ہم تو ان کو سن سن کے بڑے ہوئے ہیں، تو آج خوش بختی ہے ہماری کہ ہم یہاں کچھ بول رہے ہیں۔ ذرا محبت سے ایک دفعہ پھر نعرہ لگائیں یار، میں دیکھتا ہوں کون بولتا ہے، تقریر کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی، ذرا بولو یار۔ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں۔ ابو بکر سمجھو میرا جملہ، میں نے کیا کہا ہے؟
میں صوفیاء کی دھرتی پر ہوں، میں ملتان شریف کی پاک سرزمین پہ ہوں، میں اہل طریقت میں، اہل تصوف میں، اہل معرفت میں بیٹھا ہوں، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں اہل طریقت اور اہل تصوف میں کہ اس امت کا سب سے پہلا صوفی، سب سے پہلا عارف صدیق اکبر ہے۔ ابو بکر، ابو بکر، اس امت کا پہلا صوفی ابو بکر صدیق ہے، پہلا عارف ابو بکر صدیق ہے۔ تصوف کے لٹریچر پر قبلہ کاری صاحب، تصوف کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹر صاحب کا تعلق یونیورسٹی سے ہے، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں تصوف پر مقالے لکھنے والے، تھیسز لکھنے والے، پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے والے تصوف کے اسٹوڈنٹس اور ریسرچر وہ لکھتے ہیں کہ تصوف کے لٹریچر پر پہلا جملہ وہ ہے جو نبی کے یار غار کی زبان سے اس وقت نکلا تھا جب مصطفیٰ نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، عرض کیا آپ کہتے یہ اہل علم موجود ہے، اہل فکر موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ یہ تصوف کے لٹریچر پر پہلا جملہ ہے، پہلا جملہ ہے جو صدیق اکبر کی زبان پہ سے نکلا ہے۔ اب کہہ تو لہم اللہ و رسولہ، اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اب کہہ تو لہم اللہ و رسولہ، اور سیدی اعلی حضرت، ہائے 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 ہائے، بولیے نا، اعلی حضرت نے، آپ نے شاید پڑھا یا آپ کو بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا، اعلی حضرت جب نبی کے یار غار کا ذکر کرتے ہیں تو پتہ کیسے شروع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں توجہ چاہوں گا، سمجھتے جانا، مجھے زیادہ سمجھانا نہ پڑے، ٹائم کم ہے، میرا سفر لمبا ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں امیر المومنین، امام المشاہدین۔ چلو حافظ صاحب سمجھ گیا، باقی سمجھ نہیں بھی کوئی سمجھے، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ امام المشاہدین۔ کیا کہتے ہیں اعلی حضرت؟ امام المشاہدین، امام المشاہدین، امام المشاہدین، امام المشاہدین۔ صدیق اکبر کو کہتے ہیں امام المشاہدین۔ یہ مشاہدین کس کو کہتے ہیں؟ مشاہدین تصوف والوں کو کہتے ہیں، صوفیاء کو کہتے ہیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں مشاہدہ تصوف طریقت والوں کا امام ابو بکر صدیق ہے، امام ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر اعلی حضرت، اعلی حضرت تو پھر اعلی حضرت ہے نا، اسی کو تو نابغہ کہتے ہیں، اسی لیے تو مجدد کہتے ہیں۔ مجدد اور نابغہ کہتے ہی اس کو ہے جو آنے والے حالات کو دیکھ لے۔ اعلی حضرت ادھر کہتے ہیں امام المشاہدین۔ اگلا جملہ اعلی حضرت نے پتہ کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کہتا ہوں، اعلی حضرت نے کہا امیر المومنین، امام المشاہدین۔ اب آپ نے پھر سمجھنا ہے، کوشش کرو سمجھ جاؤ، مجھے سمجھانا نہ پڑے۔ امیر المومنین، امام المشاہدین، افضل الاولیاء المحمدیین۔ ملتان والا مجھے دکھ ہوگا اگر آپ نہ سمجھے، آپ تو صاحب لسان ہیں یار، آپ تو طرح دار لوگ ہیں یار، بڑے باریک لوگ ہیں۔ افضل الاولیاء المحمدیین کیا مطلب ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں میرے نبی کی امت کے جتنے ولی ہیں، چاہے داتا علی ہو، مہر علی ہو، جماعت علی ہو، بو علی ہو، انٹر ولی ہو، ویسے علی ہو، مولا علی ہو، عثمان غنی ہو، سیاہ فاروق اعظم ہو، ان سب سے افضل ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ امت کا پہلا صوفی ابو بکر، پہلا عارف ابو بکر، مشاہدین کا امام ابو بکر، امت کے اولیاء کا امام ابو بکر۔ اب یہ جو میں نے اشعار آپ کے سامنے پڑھے تھے، یہ خطبے میں جو اشعار سلام کے پڑھے ہیں، اس کی طرف آپ نے توجہ کی؟ اعلی حضرت نے کیا کہا؟ یہ تو اعلی حضرت کا کمال ہے، اس لیے تو ہم اعلی حضرت کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ لوگ ایسے ہی اعلی حضرت سے جلتے ہیں، میں نے کہا جلنے والے جلتے رہیں گے، میں نے کہا جلنے والے
رائے کے بخشش میں جو لکھا ہوا ہے وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے، اس لیے میں نے وہ پڑھ لیا ہے، وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں وار ہے، یوں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، سمجھ آئیے کہ عدو کے سینہ میں وار ہے، وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ میں نے کہا تم اعلیٰ حضرت سے ڈینائی کرتے ہو، اعلیٰ حضرت سے ڈفر کرتے ہو، اعلیٰ حضرت سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہو، میں نے کہا تمہاری تاریخ سے ہسٹری سے اگر احمد رضا مائنس ہو جائے تو پیچھے بچائی کیا ہے، اور تمہاری تاریخ کے ماتھے کے جھومر کا نام احمد رضا ہے۔ اونچا بولو، اونچا بولو۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت میں نے کہا فتنوں کے دور میں ایمان بچانا چاہتے ہو تو احمد رضا کا دامن تھام لو، آج افراط و تفریط سے بچنا چاہتے ہو تو نقی علی خان کے بیٹے کی فکر کو اپنا لو۔ آج اگر ایک پلڑا چھکانے سے دوسرا اٹھانے سے پاک رہ کر ترازو کو برابر رکھ، میں نے کہا جس احوط طریقے سے، بولو تو اگلا جملہ بولتا ہوں، جس احوط طریقے سے، جس عادل طریقے سے، جس احسن طریقے سے، جس اخیر طریقے سے احمد رضا اس پل صراط سے گزرا ہے، یہ احمد رضا کا خاصہ ہے۔ میں نے کہا احمد رضا نبی کی آل کی شان بیان کرنے پہ آیا تو دریا بہا دیے، نہیں سمجھ آئے، میرا ابھی جملہ پورا ہوگا تو آپ بولیں گے۔ احمد رضا نبی کی آل کی شان بیان کرنے پہ آیا تو دریا بہا دیے، نبی کے صحابہ کی عظمت بیان کرنے پہ آیا تو دیر بہا دیے۔ اس لیے ایمان بچانا چاہتے ہو تو میرے امام محمد رضا نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی۔ چلو اب سنا دیتا ہوں، بائی دا وے سنا دیتا ہوں، چلتے چلتے سنا دیتا ہوں، سرے راہ سنا دیتا ہوں، چلے بین استور میں سنا دیتا ہوں، بٹوین دا لائن سنا دیتا ہوں کہ احمد رضا نے نبی کی آل کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت کس طرح پیش کیا، بیلنس کس طرح کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے بیلنس کس طرح کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے بیلنس کس طرح کیا ہے، اعتدال کس طرح قائم رکھا ہے، توازن کس طرح قائم رکھا ہے، افراط و تفریط سے کیسے بچے ہیں۔ اب توجہ، جب اعلیٰ حضرت نبی کے گھرانے کی شان بیان کرنے پہ آئے تو ہمارے بزرگ صحابی ہیں نا، اب توجہ، اعلیٰ حضرت نے کہا پارہا صحف ولچہا قدس آل بیت نبوت کے لاکھوں سلام، لاکھوں سلام کہنا ہے آپ نے، بغیر کہے کہنا ہے، تھوڑا سا اس کو کھول دیں، ہلکا سا، بالکل مائنر سا، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہاں بس زیادہ نہیں۔ اچھا اب آپ نے لاکھوں سلام کہنا ہے، اعلیٰ حضرت کہنے لگے پارہا صحف ولچہا قدس آل بیت نبوت پہ پورے خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے ناش تینت پہ آپ واہ بھائی واہ، کمال ہو گئے بھائی، کمال ہو گئی، ایسے ہی لاکھوں سلام کہنا ہے، آب تطہیر سے جس پہ پودے جمے، اس ریاض و نجابت پہ، اس بطول دیگر پارائے مصطفیٰ حجل آرائے عزت پہ، لاکھوں سلام جس کو ہم چل دیکھا ماہوں میں
میں نے کہا تم الٹے بھی لٹک جاؤ، تمہاری نسلیں بھی جمع ہو جائیں، پچھلے اور پہلے سارے جمع ہو جائیں، تو وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں ایسے الفاظ پیش نہیں کر سکتے جیسے نقی علی خان کے بیٹے نے کیے ہیں۔ نقی علی خان کا بیٹا، یہ بھی میں نے جان بوجھ کے کہا ہے، احمد رضا سے بھی بڑا نبی کی آل کا کوئی نوکر ہوگا، احمد رضا سے بھی بڑا نبی کی آل کا کوئی عاشق ہوگا، نبی کی آل کا کوئی محب اور مداح ہوگا۔ میں نے کہا تم یہ دنیا کو دھوکہ دیتے ہو، تلبی سے ابلیس کرتے ہو، تم خلق مباس کرتے ہو کہ احمد رضا تمہیں علی علی نہیں کرنے دیتا۔ نو نو، احمد رضا سے بڑا مولائی کوئی نہیں ہے۔ جن کو سمجھ آیا وہ بولو یار، بولو۔ احمد رضا سے بڑا مولائی کوئی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، احمد رضا سے بڑا مولائی کوئی نہیں، لیکن احمد رضا صدیقی مولائی ہے، احمد رضا عثمانی مولائی ہے، احمد رضا فاروقی مولائی ہے۔ احمد رضا کہتا ہے ترتیب سے آؤ، پھر جتنا مرضی علی علی کرو۔ میں نے کہا احمد رضا سے بڑا مولائی کون ہوگا؟ قاری صاحب جس کا نام احمد رضا ہے، اس سے پہلے رضا نام کس کا ہے تاریخ میں؟ حضرت امام علی رضا کا۔ تو جس کا نام محمد رضا ہے، جس کے بھائی کا نام حسن رضا ہے، بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا ہے، دوسرے بیٹے کا نام حامد رضا ہے، جس کے باپ کا نام نقی علی خان ہے، دادے کا نام رضا علی خان ہے، جس کی عالیہ محترمہ کا نام حسینی خانم ہے، جس کی بیٹیوں کے ابھی آپ کی روح رقص کرے گی، جس کی بیٹیوں کے نام بالترتیب مصطفی بیگم، مرتضی بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین، کنیز حسن۔ واہ واہ، کاظم علی خان، نقی علی خان، رضا علی خان، کاظم علی خان، اونچا بولو۔ اور یہ آپ نے سمجھا، آپ کی صاحبزادی کا نام کنیز حسن، آگے بولو، پھر کنیز حسین، پھر بھی دل بھرا نہیں کہا کنیز حسنین۔ اس احمد رضا سے بڑا نبی کی آل کا عاشق کون ہوگا؟ تو یہ بات ٹوٹلی رانگ ہے، ٹوٹلی رانگ ہے کہ احمد رضا علی علی نہیں کرنے دیتا۔ احمد رضا کہتا ہے جتنا مرضی علی علی کرو، لیکن تمہیں احمد رضا اس لیے نہیں بھاگتا کہ احمد رضا نبی کے صحابہ کو بھونکنے نہیں دیتا۔ بولو سارے، بولو سارے، بولو۔ ایک باری میری مرضی کا نعرہ لاؤ، عشق محبت، عشق محبت۔ میرا تو دل کر رہا اور میں کوٹ بھی لا دوں، چادر تو میں لا ہی چھڑی اور کوٹ بھی، لیکن بس اتنی گرمی لگے کہ یہ سواد نہیں لگے۔ تو اڈے میں اندر بھی کوئی حرارت پیدا ہوئی ہے تو پھر اسے جوش کا مظاہرہ کرو ذرا، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ میں نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، اس شہید جفا شاہ گل گوں کبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در برج نجف، مہر برج شرف۔ میں کیا اعلیٰ حضرت سے تکلیف اٹھانے والوں ہیں، اعلیٰ حضرت سے جلنے والوں، ڈکشنریاں نکالو، لغت کی کتابیں کھولو، معنی بتاؤ، ان الفاظ کا معنی کیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی۔ کہا در درج نجف، مہر برج شرف، رنگ رومی شہادت پہ اور باقی ساقیان شراب طہور،
ذہن اہل عبادت پہ اچھا یہ احمد رضا کا خاصہ ہے، سپیشلٹی ہے. ہاں خاصہ وہ ہوتا ہے خاصہ تو شاید افسا ماں یو ڈاکٹر بیٹھ گئے نے ساری میں کلہ ہی مریض ہاں. اچھا خاصہ تو شے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ احمد رضا کا خاصہ ہے کہ احمد رضا اعلیٰ جب نبی کی آل کی شان بیان کرنے لگے تو تعمیم سے چلے، تخصیص کی طرف پلٹے، پھر تخصیص سے تعمیم کی طرف لوٹے. اس کو تدریس کی زبان میں کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم اور پھر تعمیم بعد تخصیص. ہم نے تو یہ تو دیکھا ہے کہ کچھ مصنفین مؤلفین تخصیص بعد تعمیم کرتے ہیں یا تعمیم بعد تخصیص کرتے ہیں. احمد رضا نے ایک ہی سیکوینس میں پہلے تخصیص بعد تعمیم کی ہے، پھر تعمیم بعد تخصیص کی ہے. میں سمجھاتا ہوں آپ کو، سمجھاتا ہوں کیا مطلب ہے. پہلے بالعموم نبی کے گھرانے کی شان بیان کی، فارہائے صحف کن چاہے، پھر ون بائی ون بائی نیم سیدہ پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک، امام زین العابدین پاک، یہ آئے نا ون بائی ون. پھر اعلیٰ حضرت نے سوچا امام زین العابدین کو سلام کرنے کے بعد کہ نبی کے شہزادے تو آئیں گے قیامت تک، احمد رضا تو نہیں رہے گا، تو کوئی شعر ایسا لکھ جا کہ قیامت تک جو نبی کا شہزادہ آئے احمد رضا تیری طرف سے اسے سلام پہنچ جائے. تو اب امام زین العابدین کے بعد اب پھر تعمیر کی طرف پلٹے، تعمیر کی طرف امام زین العابدین کے بعد پھر احمد رضا نے قلم توڑ دیا یہ کہتے ہوئے کہ جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام. اب سنیو جاگو سمجھو. منافق احمد رضا کے شعر پڑھ کے داد بھی لیتے رہے ہو، امداد بھی لیتے رہے ہو ہیں. احمد رضا کے شعر پڑھ کے داد بھی لیتے رہے ہو، امداد بھی. ملتان والوں نے تجھے سر پہ بٹھایا کیوں تھا؟ اس وقت تو فکر رضا پہ تقریریں کرتا تھا. آج احمد رضا چبنا شروع ہو گیا تو پھر دیکھ لیجئے حال حجرے میں بند ہو گیا ہے. میرے امام نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت ہے نبی اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی، بالعموم تمام صحابہ. یہاں بھی وہی اسٹائل ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں کا میں نے آدھے شعر پڑھ دیے تھے لیکن دوبارہ پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جان سارا نے بدر احد پر درود. میں نے کیا کہا تھا؟ احمد رضا کسی پرڑے کو جھکنے نہیں دیتا، بیلنس کرتا ہے. اس کو عادل کہتے ہیں، اس کو احوت کہتے ہیں، اس کو احسن کہتے ہیں، اس کو اخیر کہتے ہیں. اس لیے میں نے کہا ہے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جان سارا نے بدر احد پر درود، حق گزارا نے بیعت کے لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجرا ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یہ تو ہو گیا بدر والے احد والے عشرہ مبشرہ. آپ آئے نبی کے یار غار جان نشین خلیفہ اول بلا فصل کی طرف. تو پہلا شعر کیا بھلا؟ اس پر تو سر میرا موضوع تھا، یہ سمجھو پھر آگے پڑھوں گا. وہ پہلا شعر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بدر والے بھی سلام کے قابل ہیں، احد والے بھی، عشرہ مبشرہ بھی. اب اعلیٰ حضرت نے کہا آپ کی توجہ پھر جاؤں گا. سب سے پہلا صوفی ابو بکر، سب سے پہلا عارف ابو بکر، سیاسی خلیفہ بھی ابو بکر، روحانی خلیفہ بھی ابو بکر. سیاسی خلیفہ بھی ابو بکر، بیٹھو. سیاسی خلیفہ بھی ابو بکر، روحانی خلیفہ بھی ابو بکر. مصطفیٰ کی امت میں ابو بکر سے بڑا روحانی اور کوئی نہیں ہے. اب سنو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا. اعلیٰ حضرت نے کہا عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا، کہا وہ دسوں، ادھر دیکھو، وہ دسوں جن کو جنت کا مجرا ملا اس مبارک جماعت پہ. آگے شعر پتہ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ کہا خاص وہ جو یوم صدیق اکبر لکھا ہوا ہے، خاص جن کا آج یوم ہے، خاص جن کی کانفرنس ہے،
ویسے تو 22 جماعت الاخرى ہے نا 2-3 دن کے بعد، لیکن جن کا یوم ہے نا اعلی حضرت نے کہا خاص اس صحابے کے سیر قرب خدا، جنہوں سمجھ آئیے بولو، خاص اس صحابے کے سیر قرب خدا۔ میں نے کہا شیخ الاسلام، اوے شیخ الاسلام، شیخ اور ہوتا ہے، شیخ اور ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ روحانی خلیفہ مولا علی ہے، سیاسی خلیفہ ابو بکر ہے۔ یہ اعلی حضرت پتہ کیا کہتے ہیں؟ قرب خدا کا جو سفر ہے، روحانیت کا سفر، قرب خدا کا جو سفر ہے، اس میں جو سب سے سبقت کرنے والا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سمجھ پورا نعرہ یار برا نعرہ لانا تو پانی نے میرے پین دینا ہے، وہ 2 نعرے تو لایا کر ایک نعرہ لا کے چھڑ دینا، پھر لا نعرہ ذرا مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، حالانکہ ملتان والے نا دلی پیار سے بہت پہلے گئے تو تقریروں میں 1-2 آ کے لوگ رکا کے کر کے چلا گیا تو بہت سارے لوگ منگتے نا ٹائم میں نہیں دور کی وجہ معذرت کر دینا کہ ہوں میں پچھلے بدھ والے دن 12واں یا 13واں دن مسلسل بیمار سی، لیکن اگر حافظ صاحب کا پروگرام نہ ہوندا تو فقیر اعتذار نامہ آ جانا سی، لیکن میں کیا ہونے باہر گئے ایسی ہے کہ اتنے میں ادھر کیویں پیش کرا، سمجھ آ گئی؟ تو ملتان والے تواڈے نال جڑا نا نواں نواں پیار پی رہا ہے، ہن مزاج سمجھو نا، گل نو سمجھو نا، کسی نے اس انداز میں شاید نہ سمجھایا ہو کہ قرب خدا کا جو سفر ہے روحانیت کا، اس میں سبقت کرنے والے کا نام صدیق اکبر ہے۔ خاص اس صحابے کے سیر قرب خدا، خاص اس صحابے کے سیر قرب خدا، اوہد کاملیت پہ لاکھوں سلام۔ اب لاکھوں سلام کہتے ہیں وسط الصادقی سید المتقی چشم بوش منارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عزت خلافت میں یہ ہر سلامت ہے، دو میں چک سکتے، دو میں چکو، ہک چک سکتے، ہک چکو، سایہ مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عزت خلافت میں یعنی مفضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنان ہجرت میں۔ اب دوسرے خلیفہ آگا وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ بارے کے حق باطل امام الہدا تیرے مسئول شدت پہ ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ دوسرے خلیفہ آگا زاہد مسجد احمدی پر، زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جان